جب رمضان داخل ہوتا ہے، اتنا پیارا مہینہ ہے کہ جب رمضان المبارک آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اتنی رحمتیں اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ پھر دوسری جگہ بیان کیا گیا ہے، ارشاد پاک میں فتحت ابواب الجنت، پہلے فرمایا وہ فتحت ابواب السماء، آسمان کے دروازوں کو جیسے نہ دخل رمضان، جب رمضان داخل ہوتا ہے رب کریم کی رحمتیں برسنا شروع ہو جاتی ہیں، برکتیں برسنا شروع ہو جاتی ہیں، رب کریم کی بخشش اپنے اس محبوب کی امت کے لیے عروج پر پہنچ جاتی ہے۔ تو فرمائے اذا دخل رمضان، کہ جیسے ہی رمضان داخل ہوتا ہے، فتحت ابواب السماء، رب کریم آسمان کے دروازے کھول دیتے ہیں اپنے محبوب کی اس پیاری امت کے لیے۔ اور دوسری جگہ فرمایا فتحت ابواب الجنہ، فتحت ابواب الجنہ، اور رب کریم جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اس مہینے میں رب کریم جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ وغلقت الابواب جہنم، وغلقت الابواب جہنم، اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں تو ہم سارے کیا ہیں؟ ہماری غرض و غایت یہ نماز پڑھنا، یہ عبادت کرنا، یہ غرض و غایت تو جنت کے لیے ہی ہے بس۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے فرمایا کسی نے کہ اے ابن سیرین، اگر تمہیں رب کریم موقع عنایت فرما دے اور رب کریم فرمائے کہ ابن سیرین یا 2 رکعت نماز نفل ادا کر لو یا جنت میں چلے جاؤ، ان دونوں میں سے ایک چیز کا تم انتخاب کر لو۔ حضرت ابن سیرین، وہ عشق والوں کی تو باتیں بکھری ہے، حضرت ابن سیرین عرض کرتے ہیں، فرماتے ہیں، حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ اگر مجھے یہ موقع مل جائے تو میں جنت میں نہیں جاؤں گا، ہماری غرض و غایت ہے ہی جنت سے، تو میں جنت میں نہیں جاؤں گا، میں 2 رکعت نفل ادا کروں گا۔ جنت تو میرے دل کی خواہش ہے، میرے دل کی تمنا ہے، لیکن عبادت کرنا تو رب کو راضی کرنا ہے، عبادت کرنا تو رب کو راضی، میں رب کو راضی کروں گا۔ یہاں پر فتحت ابواب السماء، آسمان کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ وغلقت الابواب جہنم، اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ وسلسلۃ الشیاطین، وسلسلۃ الشیاطین، اور سرکش شیطانوں کو قائل کر دیا۔ اور دوسری جگہ وہ فتحت ابواب الرحمہ، مسلم میں بھی ہے، بخاری شریف میں بھی ہے، مشکوٰۃ شریف میں بھی ہے، ایک دوسری روایت میں ہے وہ فتحت ابواب الرحمہ، اور رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور پھر رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تو وہ یہی ہے بات کہ بخشنے پہ جب وہ بخشنے پہ آئے جب وہ امت کے گناہوں کو، تو پھر تحفے میں وہ ماہ رمضان دیتا ہے۔ تو وہ سلسلۃ الشیاطین کہ شیاطین کو قائد کر دیا جاتا ہے، گناہ تو پھر بھی سرزد ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ حقیقتاً بات یہ ہوتی ہے کہ ہمارے دل اتنے کالے پڑ جاتے ہیں، ہم شیطان کے اتنے ساتھی بن جاتے ہیں کہ وہ شیطان تو قید ہے لیکن پھر ہم آٹومیٹکلی کام کرتے ہیں۔ تو جہاں یہ یاد رکھیے کہ جہاں رب کریم نے اس مہینے میں اتنی برکتیں رکھی ہیں، اتنی بخشش کے ذریعے دیے ہیں، وہ شخص کتنا بدبخت ہو کہ جس کو رمضان تو ملے پھر وہ روزے نہ رکھے، کہ وہ رمضان المبارک جس میں رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں،
جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. یعنی کہ چھوٹا سا عمل آپ کا رب کریم کو فرماتا ہے، اور رب کریم آپ کے چھوٹے سے عمل پر اتنے خوش ہیں. فرمایا نفل ادا کرے تو فرض کے برابر ثواب ملتا ہے. نفل ادا کرے رمضان المبارک کے مہینے میں تو رب کریم نے کا حکم ہے فرشتوں کو، اے فرشتوں یہ جو نفل ادا کر رہا ہے اس کا ثواب فرضوں کے برابر اس کے اعمال نامے میں لکھتے جاؤ. اور اگر کوئی فرض ادا کر دے تو فرمایا اس کے اعمال ناموں میں 70 فرضوں کا ثواب ہے. رحمت حق بہانے میں جو ہے رب کی رحمت تو بہانے تلاش کرتی ہے، اور ان بہانوں میں سے ایک بہانہ یہ رمضان المبارک بھی ہے جو رب کریم نے ہمیں عنایت فرمایا ہے. اور اس میں دوسری جگہ ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کو ماہ رمضان المبارک کے لیے شروع سال سے، یعنی رمضان شروع سال سے لے کے رمضان تک، یعنی کہ 12 مہینے تک اس جنت کو راستہ کیا ہے. توجہ کیجیے. اور یہ ہے مصباح شریف میں اس جنت کو 11 مہینے آراستہ کیا جاتا ہے رمضان المبارک کے لیے. وہ فرشتے اور نورے تو حیرت سے تک کون سا مہینہ ہے ایسا پیارا سا جس کی اتنی تیاری ہے کہ پورے 11 مہینے ہم اس کے لیے تیاری کرتی رہی، اور ہونے جو ہے وہ تیار ہوتی رہی ہے. اور جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے اور جو روزے رکھتا ہے دل سے، تو وہ جنت اور جنت کی حوریں، جنت میں جو نہریں ہیں، جنت میں جو پھل ہیں، یعنی کہ جنت کی تمام چیزیں یہ خواہش کرتی ہیں کہ یا رب کریم اس روزے دار کو تو میرے پاس نہیں، میں اس روزے دار کو اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں. اور حوریں عرض کرتی ہیں کہ یا رب کریم یہ جو روزہ دار ہے جس نے تیری محبت میں صبح سے لے کے شام تک بھوکا اور پیاسا رہا ہے، محبت میں ہے نا. اور ایگزامپل میں یہاں پر بیٹھا ہوں پر نہیں پتا میرا روزہ ہے کہ نہیں، کیسی بات آپ کے لیے تو یہ رب کی محبت ہے اور ہمارا ایمان ہے. مجھے سخت پیاس لگے میں روزہ وضو کرتے ہوئے بھی پانی پی سکتا ہوں، لیکن نہیں، کوشش کرتا ہوں کہ قطرہ بھی نہ چہل سے اتر جائے. تو یہ کیا ہے؟ یہ یقین ہے، یہ ایمان ہے، یہ رب کریم کی محبت ہے کہ یہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ تو وہ عرض کرے گی انہیں یا رب کریم جس نے تیری محبت میں تیری رضا کے لیے تجھے راضی کرنے کے لیے صبح سے لے کے شام تک بھوکا اور پیاسا رہا، تو ان کو ہمارا شوہر بنا دے تاکہ ہمارے آنکھوں کو ٹھنڈک بن جائے. ایسا پیارا مہینہ رمضان المبارک کا. فمن شہد منکم الشہر فلیصم. موڑا دی گل ساری مسلمانیت ہے. حدیث کا انکار ہم پکے پکڑ لیتے ہیں بھائی نارا کہ وہ کافر ہے. بات یہ ہے ٹھیک ہے. اب یہاں پر قرآن مجید کیا ہے؟ فمن شہد منکم الشہر فلیصم. پس تم میں سے جو کوئی یہ مہینہ پائے تو وہ اس کے روزے رکھے. جو بغیر شرعی عذر کے اگر ہم روزہ چھوڑتے ہیں تو پھر کیا ہوا؟ ہم نے قرآن مجید کا انکار کر دیا. ہم سوچتے نہیں ہم ان باتوں کو سوچتے نہیں ہیں. مولانا وہ یوں ہی نہیں فرماتے جمعی کو یم مسلمانم بنرم کہ دانم مشکلات لا الہ، کہ میں جب کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میرے پہ کب کبھی طاری ہو جاتی ہے، ایک خوف طاری ہو جاتا ہے، ایک لرزہ طاری ہو